السلام علیکم۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ راستے مقدر میں منزلیں خدا جانے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت قرآن پاک میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں، اور روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ کبھی کبھی اذان مجھے ایسے بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ نماز کو مت کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو بولو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ قبروں میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ جو شخص اپنی عزت آبرو خرچ کرتا ہے لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جو شخص اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں معزز ہو جاتا ہے۔ جو شخص عقل نہیں رکھتا وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے چہرے پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ جو شخص عزت وقار سے رہتا ہے لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔